ایک سوال ہے کہ سوتی یا اونی موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ مسح کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، اور بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو شرح صدر نہ ہو تو یہ شیعوں کی علامت ہے، بعض روافض یا شیعوں کی علامت ہے کہ ان کو موزوں پر مسح پر شرح صدر نہیں ہے۔ تقریباً 70 صحابہ کرام سے موزوں پر مسح ثابت ہے۔ لہذا پہلے تو اپنے دل کی ہچکچاہٹ کو ختم کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ موزوں پر مسح میں تسلی نہ ملے۔ بعض لوگ ایسا کہتے سنا گیا ہے کہ صاحب موزوں پر مسح میں تسلی نہیں ہوتی، ہم تو بھائی پیر دھلتے ہیں موزے نکال کر کے۔ تو پہلے تو اپنے دل کے اس شک و شبہات کو دور کرنا چاہیے کہ بغیر کسی تکلف کے موزوں پر مسح درست ہے۔ اور یہ ہے خلاف قیاس اس معنی کر کہ بظاہر دھونے کا حکم ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو اب ہمارے لیے وہی چیز شریعت اور وہی چیز حجت بن گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا یا جو آپ نے کر کے دکھایا وہ چمڑے کے موزے تھے، لیکن اب آج کے دور میں موزوں کی بہت سی قسمیں آ گئی ہیں، چمڑے کی بھی ہوتے ہیں، ریکسین کی بھی ہوتے ہیں، اور ترپال وغیرہ جو کینوس اس کو بولتے ہیں، یا اور بھی اس طرح کے بہت سے کپڑے آ گئے ہیں دبیز، ان کے بھی موزے بننے لگے ہیں، اونی ہے، سوتی ہے۔ تو بعض لوگ تو اس میں بہت زیادہ توسع دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سوتی مسح پر بھی موزہ کر لیا جائے تو ہو جائے گا، اونی پر بھی کر لیا جائے تو ہو جائے گا۔ اور ان کی علت یہ کہ بھائی موزہ ہے، اور چونکہ اتارنے میں اور چڑھانے میں زحمت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، لہذا ان پر بھی مسح صحیح ہے۔ لیکن جمہور علماء کیا بلکہ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا مسلک یہی ہے کہ چمڑے کے علاوہ یا چمڑے کی صفت کے جو موزے ہیں ان کے علاوہ یہ کپڑے یا وہ ابھی ہم تشریح آگے آ رہی ہے ان میں مسح درست نہیں ہے۔ چمڑے کی تشریح کیا ہے کہ ایک تو اتنے دبیز ہوں کہ وہ خود سے وہ نیچے اتر نہ جائے بلکہ ٹنگے رہیں، وہ پیر میں بغیر کسی باندھنے کے وہ رکے رہیں، اور کم سے کم اگر میل 2 میل ان میں چلا جائے تو وہ اتنی جلدی پھٹے نہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ موزوں میں پانی آر پار نہ ہو، یعنی اگر پانی ان میں ڈالا جائے تو نیچے سرایت نہ کرے پانی۔ یہ صفت کسی بھی چیز میں آ جائے، وہ چاہے چمڑا ہو، اسی طرح چاہے وہ ریکسین ہو، یا اسی طرح کوئی کینوس یا کوئی اور کپڑا ہو جس میں یہ صفات اگر موجود ہیں تو ایسی شکل میں ان پر مسح ہو جائے گا۔ تو سوتی اگر اس نوعیت کا کوئی کپڑا بننے لگے یا اونی اس نوعیت کا کپڑا جس میں یہ شرائط پا لی جائیں جو شرطیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں تو ان پر بھی مسح ہو جائے گا۔ اور اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئیں، پانی ڈالا گیا، پانی اندر سرایت کر گیا، یا اتنے نرم ہیں کہ ان کو اگر چلا جائے تو فوراً پھٹ جائیں گے، تو ایسی شکل میں پھر ان پر مسح نہیں ہوگا۔ تو افراط اور تفریط، بعض لوگ تو بالکل مسح ہی نہیں کرتے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اور بعض لوگ اس حد تک قائل ہیں کہ وہ معمولی مزے سوتی اور جو نارمل موزے ہوتے ان پر بھی کہتے ہیں بھائی مسح ہو جائے گا۔ اعتدال کی بات جو ہے اور صحیح جو طریقہ اور صحیح جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ چمڑے کا موزہ ہو یا چمڑے جیسی جس کے اندر صفات ہوں اس طرح کا اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں اور اس پر مسح کیا جائے تو مسح درست ہو جائے گا۔